بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 55واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 48 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 48 ہے، اصدق الرؤیا بالاسحار، اصدق الرؤیا بالاسحار۔ اصدق سب سے سچے، الرؤیا خواب، بالاسحار سحری کے وقت کے ہیں۔ اصدق سب سے سچے، الرؤیا خواب، بالاسحار سحری کے وقت کے ہیں۔ اب یہاں پر اصدق بمعنی سب سے سچے، اور یہ باب نصر ینصر سے صدقہ یصدق صدقا ہے، بمعنی سچ بولنا، واقع کے مطابق بولنا۔ الرؤیا بمعنی خواب، جمع اس کی رؤن آتی ہے۔ باب فتح یفتح سے رآہ، یراہ یا یرآہ، رأین و رؤیتن بمعنی آنکھ سے دیکھنا، ادراک کرنا۔ الاسحار یہ جمع ہے اور اس کا مفرد السحر اور السحر آتی ہے، اور اس کا معنی ہے رات کے آخر اور فجر سے کچھ پہلے کا وقت۔ کہتے ہیں لقیتہ فی اعلی السحرین، میں اس سے پو پٹنے سے پہلے ملا۔ سحرین سے صبح کاذب اور صبح صادق ہر دو مراد ہیں۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح کر لیتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ اول محض خیالی، یعنی انسان دن بھر جو کام کرتا ہے، رات کو خواب میں متشکل ہو کر اس کو دیکھتا ہے۔ دوسری قسم بشارت الہیہ ہوتی ہے۔ اسی خواب کو اس حدیث شریف میں اصدق الرؤیا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تیسری قسم شیطانی اثرات کے عکاس ہوتے ہیں۔ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سحری کے وقت خواب دیکھنے کو سچا خواب قرار دیا گیا ہے، اور علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس وقت دل و دماغ سکون میں ہوتا ہے، اور اس وقت فرشتے اترتے ہیں، اور یہی وقت اللہ کے ہاں قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ اصدق مضاف، الرؤیا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، بالاسحار باچارہ، الاسحار مجرور بالکسر لفظاً، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کائن مقدر کے ساتھ، کائن
صیغہ اسم فاعل اپنے ضمیر فاعل جو کہ ہوا ہے اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔